بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللہ تبارک و تعالی عاشرہ ذی الحج کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرما دیں. بہت بابرکت وقت چل رہا ہے. یہ 10 دن رمضان المبارک سے بھی افضل دن ہیں. ان 10 دنوں کی راتیں یہ لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر ہیں، اور ان 10 دنوں میں سے 9 دنوں کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں کو پانے کی، کمانے کی اور اس میں اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں انتہائی زیادہ محبوبیت والا، انتہائی زیادہ قرب کا ذریعہ بننے والا ہوتا ہے، اور سیرت طیبہ کا یہ سلسلہ بھی مقرب ترین اعمال میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اپنی محبت نصیب فرما دیں، اپنا قرب نصیب فرما دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیں. آج کا جو ہمارا درس ہے، درس سیرت، 7واں درس سیرت، اس کے 3 اہم موضوع ہیں. پہلا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا اور اس کی حکمتیں. دوسرا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح. اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے 35 سال کی عمر میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی جو قریشیوں نے کی تھی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی طور پر شرکت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی سے بھرپور فیصلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے 20 سال کی عمر، 25 سال کی عمر کے درمیان اور بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسے نہیں ہے کہ جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ کی بکریاں اپنے گھر والوں کی، اپنے قبیلے والوں کی، مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے. اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ہی غریب پروری میں بہت زیادہ مشہور تھے، یتیموں کی دیکھ بھال میں بہت زیادہ مشہور تھے، اور نادار لوگوں کی خدمت کرنے میں بہت زیادہ مشہور تھے. تو اب ان کی خدمت کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس کا انتظام کیسے کرتے؟ تو اسی طرح یہ کام کر کے اجرت پر پھر اس کے ذریعے غریب پروری کیا کرتے تھے. اور اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں. اس کی حکمت یہ ہے کہ بکریوں کو سنبھالنا، بکریوں کی دیکھ بھال کرنا، بکریوں کا چرانا یہ آسان کام نہیں ہے، انتہائی مشکل اور بیدار مغزی والا کام ہے. کیونکہ بکریاں ایک ساتھ ریوڑ میں رہیں
یہ ضروری نہیں ہے ایک بکری دائیں طرف چلی جائے گی، ایک بکری بائیں طرف چلی جائے گی، ایک سامنے چلی جائے گی، ایک پیچھے چلی جائے گی۔ تو چونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بعد میں جا کر امت کی ذمہ داری دینی ہوتی ہے، امت کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس نبی کے اندر وہ صلاحیت، وہ لیاقت ہو عملی طور پر، کہ وہ منتشر لوگوں کو جمع کر سکتے ہوں اور ان کے انتشار پر صبر کر سکتے ہوں۔ سب جمع ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب منتشر ہو جائیں انہیں جمع کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، اور محنت کا عملی تجربہ نہ ہو، اگر اس کی صلاحیت و لیاقت نہ ہو، تو انسان اکتا جاتا ہے کہ کب تک لوگوں کو جمع کرتا رہوں گا۔ ہر دن کوئی نہ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی خاندان کی لڑائی ہو گئی، کبھی گھروں میں لڑائی ہو گئی، کبھی معاشرے میں لڑائی ہو گئی، کبھی ملکوں کی لڑائی ہو گئی، تو اسے سنبھالنا کس طرح ہے؟ تو اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی بکریاں چرواتے ہیں، اور بکریاں چرانے میں بہت زیادہ شفقت مطلوب ہوتی ہے، شفقت کی ضرورت پڑتی ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر سب سے زیادہ شفیق تھے، کیونکہ بکریوں پر آپ سختی نہیں کر سکتے، انہیں مار نہیں سکتے، انہیں ماریں گے تو بقیہ جانوروں کی طرح تو ہے نہیں کہ گھوڑے کی طرح، گدھے کی طرح، کہ انہیں جتنے مارتے رہیں تو انہیں کوئی اثر ہی نہ رہو۔ اگر انہیں اس قدر مارا جائے کہ جس طرح گدھوں کو مارا جاتا ہے تو بکریاں زندہ بھی نہ رہیں، تو بہت زیادہ شفقت کے ساتھ بکریوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اپنی امت پر شفیق ہونا اور عملی طور پر شفقت کا اظہار کرنا اور اس کی صلاحیت اپنے اندر ہونا، اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی نہ کوئی پریکٹس ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عملی طور پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو تمرین اور مشق کروائی تو وہ بکریاں چروانے کے ذریعے سے کروائی۔ اس لیے امت کے جو مقتدا لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچپن میں اور اپنی جوانی میں اس طرح کے معاملات اختیار کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ تاکہ بعد میں امت کو سنبھالنا آسان ہو سکے۔ اور اب یہ چیز تو اتنی عام ہو گئی ہے کہ اسکول و کالج میں سوشل سائنس کے نام سے اس طرح کی مختلف چیزیں پڑھائی بھی جاتی ہیں۔ خیر، عرض یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بکریاں چرانا، اور کم از کم زندگی میں کسی موقع پر انسان کو اس سنت پر عمل ضرور کرنا چاہیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ والی نسبت بھی حاصل ہو جائے۔ اور اس کا اہم ترین وقت وہ عید الاضحیٰ کے دن ہے۔ عام دنوں میں تو بالخصوص جو شہری لوگ ہیں ان کی سب توجہ بھی نہیں ہوتی اور مواقع بھی نہیں ہوتے، لیکن عید الاضحیٰ کے دنوں میں بکریوں کی خدمت کرنا، بکریوں کو سنبھالنا، بکریوں کو لے جانا، انہیں چرانا، انہیں کھلانا پلانا، اس کا موقع میسر ہو جاتا ہے اور ماحول بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ وقت سے پہلے جانور خرید لیں، وقت سے پہلے بکریاں خرید لیں، تاکہ ان کی دیکھ بھال کر سکیں، ان کی حفاظت کر سکیں، اور اس میں نیت کیا کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بکریوں کو وقت سے پہلے لا رہے ہیں۔ اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے کہ بکریوں کو کھلائیں پلائیں جانوروں کو، پھر جا کر اللہ تعالیٰ جب ان سے انسیت پیدا ہو جائے، ان سے محبت پیدا ہو جائے، پھر جا کر انہیں قربان کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور اس سنت کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں نصیب فرما دیں۔ اور اگلا آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس نشست کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح۔ پچھلے درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ عرب کی خوشحال خاتون سمجھی جاتی تھی، اور انتہائی زیادہ عفت اور پاک دامنی میں معروف و مشہور تھی۔ مالداری بھی بہت خوب تھی، اور خوبصورتی اور جمال کے اعتبار سے بھی اہل عرب کی خواتین پر فائق تھیں، اور عفت و پاکدانی میں بھی معروف تھیں۔ ان کے غلام میسرہ نے جب انہیں آ کر بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احوال بتائے، تو ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نیک جذبات ابھرنے لگے۔ اسی طرح بعض کتابوں میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور دیگر خواتین ایک محفل میں بیٹھی ہوئی تھیں، مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں پر ایک مجذوب قسم کا
یہودی گزرا، اور اس نے خواتین کو متوجہ کر کے کہا کہ تمہارے معاشرے میں، تمہارے علاقے میں اس امت کے نبی پیدا ہونے والے ہیں، نبی آ چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، اگر تم میں سے کوئی ان کا فراش بننا چاہے، ان کا بستر بننا چاہے، یعنی کوئی نکاح کر سکتا ہو تو وہ ضرور کر لے، اس میں بہت زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ خواتین نے جب یہ بات سنی تو خواتین کے سامنے اس طرح کی بات کرنا تو برا سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر، تو سب خواتین انہیں برا بھلا کہنے لگی اس یہودی کو، اور اسے اس مجلس سے بھگا دیا۔ لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی، انہوں نے برا بھلا نہیں کہا، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اور پھر جب بعد میں تجارت والا واقعہ ہوا اور میسرہ نے آ کر سارے واقعات سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو خرق عادت امور تھے، فرشتوں کا سایہ کرنا اور تجارت میں برکت ہونا، ان تمام چیزوں کے متعلق بتایا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ وہ جو بات اس یہودی مجذوب نے کہی تھی یقیناً یہی وہ شخص ہیں۔ اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کیا، اور وقت مقرر ہوا جس میں جناب ابو طالب 10 لوگوں کو، اپنے قوم کے چیدہ لوگوں کو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے، انہیں لے کر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے ان کے پاس گئے، کیونکہ ان کے جو والد خویلد تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے چچا کے پاس گئے اور وہاں پر بات چیت ہوئی، اور جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کی کہ یہ قریش کے سب سے زیادہ امانت دار شخص ہیں اور سب سے زیادہ پاک دامن شخص ہیں، اگرچہ مال کے اعتبار سے کم ہیں، لیکن مال کی کیا حیثیت ہے؟ مال تو ختم ہو جانے والا ہے، زائل ہو جانے والا ہے، وہ تو عاریتاً چیز ہے، کبھی آپ کے پاس ہے، کبھی کسی اور کے پاس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نکاح کرنے میں رغبت ہے، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے نکاح کرنے میں رغبت ہے۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح، سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جن کی عمر 40 سال تھی، اور مہر مقرر ہوا 12 اوقیہ اور نش، یعنی نصف اوقیہ، 12 اوقیہ اور نصف، ایک اوقیہ جو ہوتا ہے وہ 40 درائم کا ہوتا ہے، تو یہ مہر مقرر ہوا، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ازواج 11 ہیں، اور تعدد ازواج کے اس پہلو کو مستشرقین نے، اسلام دشمن لوگوں نے، اور آج کل جدید ذہنیت والے متفکرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، العیاذ باللہ، اور طرح طرح کی عجیب سی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خواتین کے پیچھے بھاگنے والے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ شہوت پرست تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب معاشرے میں سب سے زیادہ پاک دامن شمار کیے جاتے تھے، اور شہوت کے ابھرنے کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ یہی زمانہ ہوتا ہے، 25 سال، 30 سال، 35 سال کا دورانیہ، 20 سال سے 35 سال کا جو دورانیہ ہوتا ہے، یہ شہوت کا انتہائی زیادہ غلبے والا دور ہوتا ہے، اور اس انسان کو اس میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت لڑکیوں کی طرف لپکے، اور اسی میں وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنے نکاح کے بھی، اور اگر زیادہ شہوت پرست ہو تو مختلف طرح کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جوانی کے موقع پر کس خاتون سے نکاح کیا؟ 40 سال کی عمر کی خاتون سے نکاح کیا، اور پھر جب تک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تک، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بقیہ نکاح ہیں وہ
50 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے متجاوز ہو گئی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے نکاح کیے تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب شہوت کا زمانہ تھا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خاتون، اور وہ بھی جو عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ہیں، ان کے ساتھ گزارا کیا، ان کے ساتھ وقت گزارا، اور صرف 1-2 سال نہیں گزارے بلکہ 25 سال گزارے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے متجاوز ہو گئی، اور جس عمر میں تو لوگ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اب شہوت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب بیٹھ کر کھائیں گے پیئیں گے بس، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نکاح فرمائے۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو یہ اعتراض منسوب کیا جاتا ہے الیاذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست ہے، تو انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہوت پرست ہوتے تو اپنی 25 سالہ زندگی کے اندر بہت زیادہ نکاح کر لیتے۔ تو معلوم ہوا کہ دیگر کچھ حکمتیں تھی، کچھ مصلحتیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم تھا، الہی حکم تھا، اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نکاح کیے۔ اور وہ حکمتیں کیا تھی کہ تاکہ وہ نبوت کے کام میں جو بعد کی ازواج مطہرات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بن سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو آگے پھیلا سکیں۔ اس پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعدد ازواج ہیں ان کی کیا حکمتیں تھیں۔ اس میں سیاسی حکمت بھی ہے، اس میں دعوتی حکمت بھی ہے، اس میں ایمانی حکمت بھی ہے، اس میں معاشرتی حکمت بھی ہے، بہت سی حکمتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کی۔ ہم تک جو دین پہنچا ہے، ہم تک جو روایات پہنچی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہنچا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یاد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو محفوظ رکھنا آسان تھا۔ کم عمری میں حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے بعد پوری زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی خدمت میں گزار دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کرنے میں، احادیث مبارکہ کو بیان کرنے میں۔ روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان اور قبائل کی سردار خواتین سے نکاح کیا اس وجہ سے کہ تاکہ جو دعوت ہے ان کے قبائل تک آسانی سے پہنچ سکے، کیونکہ قبائل کے ہاں یہ بات معروف و مشہور ہوا کرتی تھی کہ وہ رشتہ داریوں کا پاس رکھا کرتے تھے، سسرالی رشتے کا خیال رکھا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کی خاتون سے نکاح کر لیا تو پورے قبیلے کو اسلام کی طرف متوجہ ہونا آسان ہو گیا، ان کے لیے اسلام میں داخل ہونا ان کے لیے آسان ہو گیا، راہیں کھل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کی برکت سے کتنے قیدی، پورا کا پورا قبیلہ آزاد ہو گیا۔ یہ مستقل ایک موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کی کیا کیا حکمتیں تھیں۔ باقاعدہ علماء نے اس پر تصانیف کی ہیں، لمبی لمبی ابحاث کی ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ اس کا یہ فائدہ تھا۔ ایک ایک شادی کو لے کر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیوں کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیوں کیا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیوں کیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیوں کیا، باقی دیگر ازواج مطہرات سے کیوں نکاح کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دیں۔ اور اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح ہو رہا تھا تو حضرت سیدہ خدیجہ کا وہ پہلا نکاح نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا، ان کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ ان کے پہلے شادیاں ہو چکی تھی، تو عین جوانی کے وقت آج کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ واقعات تو مل سکتے ہیں کہ کسی کم عمر شخص نے بڑی عمر والی خاتون سے نکاح کر لیا، لیکن جو پہلے سے 2 شادیاں کر چکی ہو ایسے خاتون سے نکاح کرنا، وہ عمر میں بھی اتنی زیادہ بڑی ہو، تو یہ آپ کو بہت خال مثال ملے گی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس پر مطالعہ کریں اور اہل حق علماء کا مطالعہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی یہ آزاد خیال لوگوں کا طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بینر چھپاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو داغدار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عافیت نصیب فرما دیں۔
امت کی حفاظت فرما دیں۔ تو ہمارا یہ موضوع کیونکہ مستقل یہ موضوع نہیں ہے، اس پر مستقل ایک نشست رکھی جا سکتی ہے۔ آج کا جو موضوع تھا وہ صرف یہ بتانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا جبکہ ان کی عمر 40 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ کی تعمیر۔ بیت اللہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ روئے زمین کا سب سے پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے جس خطے کو اور جس حصے کو اپنے لیے خاص کیا وہ بیت اللہ کی سرزمین ہے۔ روئے زمین کا سب سے پاکیزہ جگہ، سب سے معطر جگہ، سب سے محبوب تر جگہ وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ حج کے دن چل رہے ہیں، کتنے قافلے جا چکے ہیں، اور ایک دو دنوں کے اندر حجاج کے قافلے اپنی پرواز کریں گے عرفہ کی طرف، مینا کی طرف، مزدلفہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا حج قبول فرمائے اور ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے، ان کے ثواب میں شریک فرمائے۔ تو سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالی نے بنوایا، اور اس کی سب سے پہلی جو تعمیر تھی بعض روایات کے مطابق وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور اس کے بعد اس کی تعمیر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر فرمائی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کر بیت اللہ کی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ یہ اتنا اس کا احاطہ ہوگا، بائیں جانب اتنی جگہ، اوپر اتنی جگہ، دائیں طرف لمبائی میں چوڑائی میں کس قدر ہوگا، اس کے خطوط حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کر انہیں بتائے تھے، اور وہ تعمیر چلتی آ رہی تھی۔ مکہ کے قبائلی لوگ اگرچہ دیگر خرافات میں مبتلا ہو چکے تھے، شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی جو عظمت تھی وہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھی، تعظیم بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے آس پاس ایک سیلاب آیا تھا، سیل حرم جسے کہا جاتا ہے، اور اس سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ کی جو در و دیوار تھی وہ بہت زیادہ بوسیدہ ہو گئی تھی اور منہدم ہونے کو تھی۔ ایک تو قدیم بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور پھر وہ سیلاب آ گیا، سیلاب کی وجہ سے اس کی جڑیں اور کمزور ہو گئیں۔ تو اہل مکہ نے مشورہ کیا کہ ہم اس تعمیر کو منہدم کر کے از سر نو اس کی تعمیر کرتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا تھا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ کے آس پاس ایک بہت بڑا ازدہا نما ایک سانپ تھا، اور جو بھی بیت اللہ کے قریب جاتا تھا اسے گرانے کے لیے تو وہ اپنا منہ کھولتا تھا تاکہ اسے نوچ لے، دبوچ لے، اور اس سے لوگ ڈر جایا کرتے تھے اور واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے ارادہ کیا، ولید بن مغیرہ نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر کوئی آسمانی مصیبت آ جائے، آفت آ جائے۔ تو اسی دوران آسمان سے ایک پرندہ آیا، اور وہ پرندہ وہ سانپ اٹھا کر لے گیا۔ تو اس سے ان کے دل تھوڑے مطمئن ہو گئے کہ جو ہم نے ارادہ کیا وہ بالکل صحیح کیا ہے، اور ولید بن مغیرہ پھاوڑا لے کر چلے گئے اور جا کر پہلی ضرب لگائی اس کو منہدم کرنے کی، اور قریب کوئی بھی نہیں گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ انتظار کرتے ہیں کہ رات بھر میں دیکھتے ہیں کہ اگر ولید بن مغیرہ پر کوئی آفت آئی، آسمانی آفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر ہم اس کام سے باز رہیں گے۔ اگر آفت نہ آئی تو اس کا مطلب یہ کہ کام بالکل ٹھیک ہے۔ انہی دنوں میں معلوم ہوا کہ یہ سمندری علاقے میں ایک کشتی غرق ہو گئی ہے، اور اس کے جو پھٹے وغیرہ ہیں وہ الگ الگ جدا ہو گئے ہیں، ڈوب گئی تھی وہ۔ تو عرب کے کچھ لوگ وہاں چلے گئے تاکہ وہاں کے جو پھٹے وغیرہ تھے، کشتی کے بچے بچے، وہ لے کر آ جائیں اور بیت اللہ کی چھت اس سے بنائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بیت اللہ غیر مسقف تھا، غیر چھت والا تھا، اس کی کوئی چھت نہیں تھی۔ بیت اللہ کی جو لمبائی تھی آسمان کی طرف وہ 7 گز تھی، اور ایک روایت کے مطابق 9 گز تھی۔ اس کی جو
لمبائی تھی وہ 30 گز تھی، اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ 22 گز تھی۔ یہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعمیر کی تھی۔ بعد میں انہوں نے آ کر اس کی تعمیر میں کچھ اضافہ کیا لمبائی کے اعتبار سے۔ وہ جو 7-9 گز تھی تو انہوں نے آ کر اسے 12 گز کر دیا اور اسے مسقف بنا دیا، اوپر سے چھت بنا دی۔ اور یہ ایک باقوب نامی ایک معمار تھا، اسے بھی اپنے ساتھ لائے تھے، اور بیت اللہ کی تعمیر کا کام یہ تقسیم کر دیا تھا کہ حجر اسود اور اس کے آس پاس کی جگہ ایک قبیلے والے کے پاس ہوگی، اس کا جو دروازے والی جانب ہوگی وہ دوسرے قبیلے کے پاس ہوگی، اس کا جو پچھلا حصہ ہوگا وہ کسی اور قبیلے والے کے پاس ہوگی۔ اور اس میں یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ اس میں ہم صرف اور صرف پاکیزہ حلال مال لگائیں گے، سود والا مال، چوری والا مال، ڈکیتی والا مال اس میں خرچ نہیں کریں گے۔ جو بالکل حلال پاکیزہ مال ہوگا صرف وہی اس کی تعمیر میں خرچ کیا جائے گا۔ لیکن اس میں ان کے پاس اسباب کم ہونے کی وجہ سے، پیسے کم ہونے کی وجہ سے کچھ حصہ تعمیر میں نہیں آ سکا، تقریباً 5 یا 6 گز کا حصہ تھا جسے ہم حتیم کہتے ہیں۔ تو یہ حتیم کا حصہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر میں بالکل بیت اللہ کے اندر تھا، تو انہوں نے لمبائی میں تو اسے اوپر کی طرف کر دیا، آسمان کی طرف اسے اونچا کر دیا، لیکن یہاں سے انہوں نے 5-6 گز کی جو جگہ تھی وہ چھوڑ دی تھی۔ اس لیے تو انہوں نے 6 گز کی جو تقریباً جگہ، 5 یا 6 گز کی جگہ ہے وہ چھوڑ دی تھی۔ اسی لیے حتیم والی جو جگہ ہے وہ بیت اللہ کے اندر والی جگہ ہی ہے گویا کہ، اور اس لیے اگر اس نے کسی شخص نے جا کر وہاں نماز پڑھ لی تو گویا کہ اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لی۔ بیت اللہ کی تعمیر شروع ہو گئی، اور بیت اللہ کی تعمیر کے جو مراحل تھے وہ بھی تقسیم ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ اور اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، اور تہبند چھوٹا تھا، تو ان کے چچا نے کہا کہ آپ یہ جو کپڑا ہے یہ اپنے کندھے پر رکھ لیں تاکہ اینٹیں وغیرہ رکھنے میں آسانی ہو، کندھے زخمی نہ ہو۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے لگے تو وہ نیچے گر گئے، گویا کہ اچانک بے ہوشی طاری ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازاری ازاری، میرے ازار کو ڈھانپو، میرے ازار کو ڈھانپو۔ تو چنانچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ڈھانپ دیا گیا۔ پہلے بھی بچپن میں بھی، جوانی میں بھی اس طرح کا واقعہ گزرا تھا، اور دوسری مرتبہ یہاں پر بھی یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس میں ایک جو اہم ترین موقع تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا، کیونکہ حجر اسود تو جنت کا پتھر تھا، اور یہ بات پہلے سے معروف و مشہور چلی آ رہی تھی، اور یہ بہت بڑی سعادت والی بات تھی۔ اب باقی کام تو انہوں نے سپرد کر دیا تھا کہ بنی عبدالدار یہ کریں گے، اور بنی ہاشم یہ کریں گے، سعد یہ کریں گے، سارے کام تقسیم ہو گئے تھے، لیکن یہ والا کام کون کرے گا؟ اور اس میں بہت زیادہ شور مچ گیا، کوئی کہہ رہے ہم ہمارے قبیلے والے کریں گے، دوسرے قبیلے والا کہہ رہے کہ نہیں ہم کریں گے، تیسرے والے کہہ رہے ہم کریں گے، اور یہاں تک کہ ان کے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اور قریب تھا کہ تلواریں چلنا شروع ہو جاتی۔ تو وہاں ان کا ایک سب سے جو معمر شخص تھا اس نے انہیں مشورہ دیا کہ دیکھو ہم کسی کو فیصل اور حاکم بنا دیتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ رکھتے ہیں کہ کل صبح سب سے پہلے جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوگا اسی کو ہم اپنا حکم بنا دیں گے۔ ان سرداروں نے یہ مشورہ کیا، چنانچہ یہ مشورہ طے ہو گیا، آپ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے شخص جو بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کی طرف آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا تھا، تو اس لیے تکوینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سارے چہک اٹھے، خوش ہو گئے کہ یہ تو امین ہے، امانت دار ہے، ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دانائی، حکمت عملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی، اور اختلافی امور میں لوگوں کو جمع کس طرح کرنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقدمہ رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر بچھائی جائے، اور چادر پر حجر اسود کو رکھ دیا جائے درمیان میں، اور اب چادر کے ہر کونے کو ہر قبیلے کا سردار پکڑ لے، تو اس طرح ہر قبیلے والے کو یہ سعادت نصیب ہو جائے گی۔ چنانچہ اس فیصلے سے تمام قبائل کے سردار بہت خوش ہو گئے، اور حجر اسود کو
چادر پر رکھا گیا اور قبائل کے سرداران نے چادر کو ہر طرف سے پکڑ لیا اور اسے اونچا کرنے لگے، اونچا کرتے رہے جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پر حجر اسود کو رکھنا تھا جیسے کہ اب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حجر اسود جو جنت کا پتھر تھا تو جنت کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے رکھوا دیا، اور اس کے بعد بھی بیت اللہ کی یہ تعمیر ہوتی رہی۔ بعد میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ تعمیر کی تھی، اس کے بعد ایک مرتبہ تعمیر ہوئی اور پھر اس کی آرائش آزمائش اور باقی اس میں توسیعات اب تک چل رہی ہیں اور آگے نہ جانے کب تک ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیت اللہ سے خاص نسبت عطا فرما دیں اور درس سیرت کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیں، اور ان 10 دنوں کی خصوصی برکات ہمیں نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔